بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار جس کا نام برسیسا تھا۔ اس نے اپنے گرجے میں 40 سال تک اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی میں زندگی بسر کی اور شیطان کی اس تک رسائی نہ ہو سکی۔ ایک دن ابلیس نے سرکش شیاطین کو جمع کیا اور پوچھا، کیا تم میں سے کوئی برسیسا عابد کو بہکا کر میری دلجوئی نہیں کرے گا؟ ابیض نامی شیطان بولا، میں آپ کی مراد پوری کروں گا۔ پھر ابیض نے راہب کی حیت اختیار کی اور برسیسا عابد کے گرجے میں پہنچ کر اسے آواز دی۔ عابد نے کوئی جواب نہیں دیا۔ برسیسا عابد کی عادت تھی کہ وہ ہر 10ویں دن اپنی نماز سے فارغ ہو کر دوسرے امور کی جانب متوجہ ہوتا تھا اور 10ویں دن ہی روزے سے ناغہ کرتا تھا، بقیہ دنوں میں روزے سے ہوتا تھا۔ جب شیطان نے دیکھا کہ عابد اس کا کوئی جواب نہیں دے رہا ہے تو وہ بھی گرجے کے نیچے کھڑا ہو کر عبادت میں مصروف ہو گیا۔ برسیسا اپنی عبادت سے فارغ ہو کر ادھر متوجہ ہوا تو شیطان کو اچھی حیت میں بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے دیکھا۔ برسیسا نے اسے آواز دی اور پوچھا، تیری کیا حاجت ہے؟ شیطان نے کہا، میری خواہش ہے کہ میں آپ کے ساتھ رہوں، آپ کے عمل سے استفادہ کروں، آپ کے آداب اپناؤں اور ہم دونوں عبادت بھی ایک ساتھ ہی کریں۔ برسیسا نے یہ سن کر کہا، عبادت ہی میری مشغولیت ہے، اگر میں تیرے ساتھ رہا تو میری مشغولیت میں کمی آ جائے گی۔ یہ کہہ کر برسیسا اپنی عبادت میں لگ گیا۔ ادھر ابیض شیطان بھی نماز پڑھنے لگا۔ برسیسا نے 40 دن تک اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ 40 دن بعد ادھر متوجہ ہوا تو دیکھا کہ نئے عابد صاحب تو بڑے انہماک سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ برسیسا نے نئی عابد شیطان کی یہ جاں کداز عبادت دیکھی تو پھر پوچھ بیٹھا، تیری کیا حاجت ہے؟ اس نے وہی بات کہی جو پہلے کہہ چکا تھا۔ برسیسا نے اسے اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ یہ نیا عابد برسیسا کے گرجے میں اس کے ساتھ 1 سال تک مقیم رہا۔ اس دوران وہ ہر 40 دن افطار کرتا اور باقی دنوں میں روزے رکھتا تھا اور ہر 40 دن عبادت و بندگی سے کچھ فرصت پاتا تھا، جبکہ بقیہ ایام صرف عبادت ہی میں گزرتے تھے۔ جب برسیسا نے عبادت و ریاضت میں نئے عابد یعنی شیطان کی یہ کڑی محنت دیکھی تو اسے بہت بھلی لگی اور اس کا دل اس نے عابد کی طرف کھینچنے لگا۔ 1 سال بیت گیا تو ابیض شیطان نے برسیسا عابد سے کہا، اب میں چلتا ہوں کیونکہ میرا ایک دوسرا ساتھی بھی ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ گمان سے بڑھ کر عبادت و ریاضت کے خوگر اور اس میں سخت محنت کرنے والے ہیں، جبکہ ہمیں آپ کے بارے میں جو خبر ملی تھی وہ میرے چشم و دید مشاہدے سے بالکل مختلف ہے۔ یہ بات برسیسا پر نہایت گراں گزری کیونکہ نئے شیطان کی جدائی اسے گوارا نہیں ہوئی۔ ابیض شیطان نے جب الوداع کہا تو برسیسا عابد سے کہنے لگا، میرے پاس چند وظائف ہیں، وہ آپ کو سکھلائے دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے بیمار کو شفا یاب کر دے گا اور ہر آزمائش سے راحت پائے گا۔ برسیسا عابد نے کہا، مجھے یہ مرتبہ و منزلت ناپسند ہے کیونکہ میں عبادت و ریاضت میں مشغول رہتا ہوں۔ خدشہ رہتا ہے لوگ اس سے واقف ہو جائیں گے، اس طرح لوگ مجھے عبادت و بندگی میں مشغول نہیں رہنے دیں گے بلکہ اس سے دور کر دیں گے۔ اب یہ شیطان مسلسل برسیسا عابد کی توجہ اپنے وظائف کی طرف پھیرتا رہا اور ان کلمات کے فضائل و مناقب سے اس کے دل کو رچاتا رہا، حتیٰ کہ وہ عابد کو یہ وظائف سکھانے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ شیطان ایک طویل مدت تک سخت مشقت اٹھا کر اور ایک عابد کو گمراہی کی راہ پر ڈال کر اپنے سردار ابلیس کے دربار میں پہنچا اور کہنے لگا، اللہ کی قسم، میں نے برسیسا عابد کو ہلاکت و بربادی کی ڈگر پر گامزن کر دیا ہے۔ پھر یہ ابیض شیطان اپنی کارکردگی میں اضافے کے لیے نکلا اور ایک آدمی کو پکڑ کر اس کے گلے پر دباؤ ڈالا، پھر اس کے گھر بحیثیت معالج پہنچ گیا اور اہل خانہ سے کہا، تمہارے اس آدمی کو جنون لاحق ہے، کیا میں اس کا علاج کر دوں؟ اہل خانہ نے کہا، ہاں ہاں ضرور کرو۔ اس نے کچھ جھاڑ پھونک کا عمل دکھلانے کے بعد اہل خانہ سے کہا، اس کا جن بڑا خطرناک ہے، اس پر قابو پانا میرے بس کا روگ نہیں، البتہ میں تمہیں ایک عابد کا پتہ دیتا ہوں، اس کی دعا سے یہ شفا یاب ہو سکتا ہے۔ اہل خانہ نے پوچھا، اس کا پتہ کیا ہے؟ اس نے بتایا، تم لوگ برسیسا عابد کے پاس جاؤ، اس کے پاس اسم اعظم ہے جس سے تمہارا مریض تندرست ہو جائے گا۔ لوگ برسیسا عابد کی خدمت میں حاضر ہوئے
اس نے ابھی یہ شیطان کے سکھائے ہوئے کلمات کے ساتھ دعا کی تو شیطان نے مریض سے دباؤ ہٹا لیا۔ اس طرح جنون زدہ شخص شفا یاب ہو گیا۔ اب یہ شیطان لوگوں کے ساتھ اسی طرح کی حرکات کرتا اور انہیں برسیسہ عابد کے پاس بھیجتا رہا۔ وہاں جا کر وہ لوگ شفا یاب ہو جاتے تھے۔ ایک طویل عرصے کے بعد اب یہ شیطان بنی اسرائیل کے بادشاہ کی لڑکی کے پاس آیا اور اس کا بھی گلا گھونٹ دیا۔ لڑکی کے 3 بھائی تھے۔ ان کے پاس یہ شیطان معالج کی شکل میں پہنچا اور بولا، کیا میں اس لڑکی کا علاج کر دوں؟ بھائیوں نے کہا، ہاں ہم تو یہی چاہتے ہیں۔ شیطان نے کچھ کرتب دکھلانے کے بعد کہا، اس لڑکی پر کوئی سرکش شیطان سوار ہو گیا ہے، اسے بھگانا میرے بس کا روگ نہیں، البتہ تمہاری ایک آدمی کی طرف رہنمائی کرتا ہوں۔ اس لڑکی کو اس کے پاس چھوڑ آؤ، جب سرکش شیطان آئے گا تو وہ شخص اس لڑکی کے لیے دعا کر دے گا اور یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ بھائیوں نے پوچھا، وہ کون آدمی ہے؟ اس نے بتایا، برسیسہ عابد جو فلاں گرجے میں رہتا ہے۔ بھائیوں نے عرض کیا، برسیسہ عابد کیوں کر ہماری بہن کا علاج کر سکتا ہے جبکہ اس کا مرتبہ اس سے کہیں زیادہ اونچا ہے؟ اب یہ شیطان نے کہا، اگر وہ علاج کرنے کے لیے تیار ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ لڑکی کو اسی کے گرجے میں رہنے دینا اور اس سے کہہ دینا کہ یہ تیرے پاس امانت ہے۔ لڑکی کے بھائی برسیسہ عابد کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسے حالات سے آگاہ کیا تو اس نے علاج کرنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ انہوں نے لڑکی کو اسی کے پاس گرجے ہی میں چھوڑ دیا۔ بعض دیگر روایات کے مطابق گرجے کے گوشے میں ایک غار تھا۔ برسیسہ عابد نے غار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لڑکی کے بھائیوں سے کہا، لڑکی کو اس غار میں چھوڑ دو۔ چنانچہ بھائیوں نے لڑکی کو اس غار میں چھوڑا اور چلے گئے۔ پھر اب یہ شیطان برسیسہ عابد کے پاس آیا اور اسے کہا، اس لڑکی کے پاس جاؤ اور اس کے بدن پر صرف ہاتھ پھیر دو، وہ شفا یاب ہو جائے گی اور اپنے گھر واپس چلی جائے گی۔ برسیسہ عابد لڑکی کی طرف چلا۔ جب غار کے دروازے کے قریب پہنچا تو شیطان جلدی سے غار میں گھس گیا اور لڑکی کے پاس جا پہنچا۔ وہ لڑکی سے دیکھ کر ہاتھ پاؤں مارنے لگی، جس کی وجہ اس کے جسم کا کپڑا زمین پر گر گیا۔ ادھر جب برسیسہ عابد کی نظر پہلی دفعہ حسن و جمال کی ایسی زبردست پری پر پڑی تو وہ بے قابو ہو گیا، اپنے آپ کو کنٹرول میں نہ رکھ سکا۔ اس سے اس طرح چمٹ گیا کہ اس کے حاملہ ہونے تک اس سے لپٹا ہی رہا۔ برسیسہ عابد کا منہ کالا کرانے کے بعد یہ شیطان بولا، تیری بربادی ہو برسیسہ، تو نے زنا کا ارتکاب کر کے بہت باری غلطی کی ہے۔ اب تیرے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تو اس لڑکی کو قتل کر دے اور اللہ رب العزت کے دربار میں خالص توبہ کر لے۔ جب لڑکی کے بھائی تو سے اس کے بارے میں پوچھے تو کہہ دینا کہ لڑکی کا شیطان آیا تھا، وہ لڑکی کو لے کر بھاگ گیا۔ شیطان مسلسل برسیسہ عابد کو سجاؤ دیتا رہا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے لڑکی کو قتل کر کے کسی جگہ دفن کر دیا اور اپنے گرجے میں لوٹ آیا، پھر عبادت و بندگی میں مشغول ہو گیا۔ وہاں لڑکی کے بھائی آئے اور لڑکی کے بارے میں پوچھا، اے برسیسہ، تو نے ہماری بہن کو کیا دیکھا ہے؟ اس نے جواب دیا، لڑکی کا شیطان آیا اور اسے لے کر فرار ہو گیا، میں اس سے لڑکی کو نہیں چھڑا سکا۔ بھائیوں نے برسیسہ عابد کی بات سچ مان لی اور واپس چلے گئے۔ بعض روایات کے مطابق برسیسہ عابد نے کہا، میں نے تمہاری بہن کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، وہ شفا یاب ہو گئی اور تمہاری طرف واپس چلی گئی۔ یہ سن کر بھائی اپنی بہن کی تلاش میں ادھر ادھر پھیل گئے۔ جب یہ لوگ شام کو سو گئے تو سب سے بڑے بھائی کے خواب میں وہی شیطان آیا۔ اس نے کہا، تیری خرابی ہو، برسیسہ عابد نے تیری بہن سے یہ شرمناک حرکت کی ہے اور اسے فلاں پہاڑ کے پاس فلاں جگہ دفن کر دیا ہے۔ بھائی نے دل ہی دل میں کہا، یہ خواب بد ہے، برسیسہ عابد سچا ہے۔ وہ شیطان اسی طرح مسلسل 3 راتوں تک اس بڑے بھائی کے خواب میں آ کر اسے برسیسہ عابد کے خلاف ورگلاتا رہا، لیکن اسے کوئی نتیجہ خیز جواب نہ مل سکا۔ چنانچہ وہ یکے بعد دیگرے پہلے منجلے بھائی پھر چھوٹے بھائی کے خواب میں بھی اسی طرح آیا۔ چھوٹے بھائی نے دونوں بڑے اور منجلے بھائیوں سے اپنا خواب بیان کیا۔ منجلے اور بڑے بھائیوں نے بھی بتایا کہ ہمیں بھی ایسا ہی خواب آیا ہے۔ اب وہ تینوں بھائی دوبارہ برسیسہ عابد کے پاس آئے اور اپنی بہن کے بارے میں دریافت کیا۔ برسیسہ عابد نے جواب دیا، میں نے تم لوگوں کو تمہاری بہن کی خبر سے آگاہ کر دیا ہے، لیکن شاید تم مجھ پر الزام لگا رہے ہو۔ بھائیوں نے کہا، اللہ کی قسم، ہماری طرف سے آپ پر کوئی الزام نہیں۔ یہ لوگ اس بات سے بہت شرمندہ ہوئے اور اپنے گھر واپس چلے گئے۔ مگر شیطان بھلا کب خاموش رہنے والا تھا۔ ان کے پاس پھر ہاتھ دھمکا اور کہا، تم لوگ برباد ہو جاؤ، تمہاری بہن فلاں جگہ دفن کی گئی ہے، جا کر دیکھو۔ اس کا آزار بند بھی مٹی کے اوپر ہی نظر آ رہا ہے
وہ لوگ شیطان کی بتلائی ہوئی جگہ پہنچے، زمین کھودی، اب جو دیکھا تو لڑکی کی لاش موجود تھی۔ یہ دیکھ کر وہ غضبناک ہو گئے، فوراً برسیسہ عابد کے پاس پہنچے اور کہا، چل اللہ کے دشمن نیچے اتر، تو نے ہماری بہن کو کیوں قتل کیا؟ پھر ان لوگوں نے برسیسہ عابد کا گرجا منہدم کر دیا، اس کی گردن میں رسی باندھی اور اسے کھینچتے ہوئے بادشاہ کے دربار پہنچے۔ بادشاہ کے روبرو برسیسہ عابد نے اپنے جرم کا اعتراف کیا اور بتایا کہ اس جرم پر اسے شیطان نے اکسایا تھا۔ بادشاہ نے کہا، تو نے لڑکی کو قتل کیا، اب اس کا اعتراف بھی کر رہا ہے، بس تیری سزا موت ہے۔ پھر بادشاہ نے برسیسہ عابد کے قتل کا حکم جاری کر دیا۔ اب ابیض شیطان برسیسہ عابد کے پاس آیا اور پوچھا، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ برسیسہ عابد نے کہا، نہیں۔ شیطان نے کہا، میں تمہارا وہی دوست ہوں جس نے تمہیں وظائف سکھلائے تھے۔ تمہاری خرابی ہو، تمہارے پاس جو امانت رکھی گئی اس میں تم نے اللہ کا خوف نہیں کیا اور خیانت کر ڈالی۔ کیا تمہیں اللہ سے شرم نہیں آتی؟ تم نے تو بادشاہ کے سامنے کے بارے جرم بھی کر لیا، اور یوں تم نے اب خود اپنی اور اپنے جیسے دوسرے عابدوں کی بھی مٹی پلید کر دی۔ اگر تمہیں اسی حال میں پر موت آ جائے تو تم اور تمہارے جیسا کوئی بھی نجات نہ پا سکے گا۔ برسیسہ عابد نے پوچھا، پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ شیطان نے کہا، میری ایک بات مان لو تو میں تمہیں بچا لوں گا، ان لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل کر دوں گا اور تمہیں تمہاری موجودہ قید سے رہائی دلا دوں گا۔ برسیسہ نے پوچھا، وہ کون سی بات ہے؟ شیطان نے کہا، مجھے سجدہ کرو۔ شیطان نے کہا، مجھے سجدہ کرو۔ برسیسہ نے شیطان کو سجدہ کر دیا۔ شیطان بولا، بس میں تجھ سے یہی گناہگار جرم کروانا چاہتا تھا، اب تیرا انجام کفر نکلا۔ اور کہا، جاتے جاتے میں تجھ سے بری ہوں۔ پھر برسیسہ قتل کر دیا گیا۔ امام بغوی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ مثال یہودیوں کے لیے بیان فرمائی جنہیں منافقین مدینہ نے دھوکے میں ڈال دیا۔ وہ بنو نذیر کی مدد اور دفاع کا وعدہ کر کے انہیں مسلمانوں کے خلاف اکساتے رہے اور مشکل وقت آنے پر شیطان کی طرح ان سے لا تعلق ہو گئے اور کہنے لگے، بھائی ہم لوگ تو مسلمان ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، تمہاری مدد کیسے کریں؟ نئے آنے والے معزز مہمانوں سے گزارش ہے، اگر آپ کو ہماری ادنیٰ سی کاوش پسند آ رہی ہے تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور ساتھ موجود گھنٹی کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی کسی بھی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سے مس نہ ہو، اور ہاں، لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا۔